پاکستان میں جتنی بھی سیاسی اور مذہبی پارٹیاں ہیں، کسی ایک جماعت کے منشور میں نظام مصطفیٰ نہیں ہے، ایک جماعت کا بھی منشور نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ چلو منیے یار حضور دے غلام ان کلمہ پڑھ دینا اپنے آپ نو کہنے نسی عاشق رسول ہاں، عمران بھی کہندا ہے، نواز بھی کہندا ہے، زرداری بھی کہندا ہے، کاف بھی کہندی ہے، ایم کیو ایم کے ہیں، سارے کہنے نسی عاشق رسول ہاں۔ یار کسی ایک جماعت کا تو منشور کم از کم نظام مصطفیٰ ہوتا، کلمہ جو حضور کا پڑھتے ہیں ایک جماعت کا تو ہوتا۔ ساروں کا منشور امریکہ کی غلامی، ساروں کا منشور یورپ کی غلامی، ساروں کا منشور ہندوؤں کی غلامی، بت متوں کی غلامی، سکھوں کی غلامی۔ 14 کہتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بینک خالی ہو چکے ہیں، لیکن 14 ارب روپیہ لگا کر سکھوں کو گردوارہ کا ناروال میں بنا کر دیا۔ مسجدوں کے بل کے اندر ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے اور سینماؤں کا آدھا بل معاف ہے، کنجر خانوں کے آدھے بل معاف، اور اللہ کے گھر میں ٹی وی کے بھی پیسے۔ ابھی روڈ سے ہم آئے آپ کے فیصل آباد والا، وہ انٹر ہوئے ہیں تو ادھر ٹول پلازا بدماشی، وہ ٹول پلازا تو نہیں ہے نا، وہ تو بدماشی ہے نا اوپر والے افسروں کی، یہ انہوں نے اپنے ٹول پلازے لگا لیتے ہیں 20 روپے لے کے، کروڑوں روپے روزانہ روپے کما رہے ہیں، تے روڈ پورا ویک کیا ہے یہاں سے۔ 70-74 سال سے جن روڈوں کی خاطر آپ نے ووٹ دیے بنے تو وہ پھر بھی نہیں، جن روڈوں کی خاطر، جن گلیوں اور نالیوں اور کھمبوں کی خاطر آپ نے ووٹ دیے وہ تو بنا نہیں۔ ایمان بھی چلا گیا، قرآن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہماری اولادیں بھی نافرمان ہو گئی، آج ماں باپ بھی اولاد سے جدا ہو گئے، آج بھائی بھی جدا ہو گیا، رشتہ دار بھی جدا ہو گئے، ساروں کے اندر لڑائی پڑ گئی۔ وہ اس وجہ سے پڑی ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جیڑا کہندا ہے مولویوں نوں پتہ ہی نہیں ہے، مولویوں نوں کی پتہ، مولویوں نوں کی پتہ، مولویوں نوں کی، میں کہ پتر افغانستان امریکہ نو لمیا مولویاں ہی پایا، ہاں تو ایڈا مولویاں نو تو ویگ مولوی ہو، تمہیں کیا پتا سائنس دیکھے وہ آسمان پہ وہ جی چاند پہ پہنچ گئے امریکہ، تو مولوی آج مسجد وچ کھڑا ہے، تسی چاند دی گل تسی اوتھے ہی کھڑے ہو، تمہیں ترقی کا کیا پتا۔ میں کہ پتر وہ آج پہنچے ہے، ساڈے آقا مولا 1400 سال پہلے چاند تھلے لا لیا سی، اسی اوتھے جان دی گل نہیں کرتے۔ مولویوں کو جو ٹیکنالوجی کا کیا پتا، میں کہ ساری امریکہ اور روس کی ٹیکنالوجی افغانستان میں مولویاں کھڑے نہیں رہی، کتنے گئی انہوں نے ٹیکنالوجی، کتنے گئی انہوں نے طاقتاں۔ مالک ہے۔ اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھمر کی کیوں کر کھلے، بھمر ہے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال کہتے ہیں ہواؤں میں یہ، فضاؤں میں یہ، طاقتیں ان کے پاس، جہاز ان کے پاس، حکومتیں ان کے پاس، امریکہ ان کے ساتھ، یورپ ان کے ساتھ، کافر ان کے ساتھ، سکھ ان کے ساتھ، مرزائی ان کے ساتھ، سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رب ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے گولیاں چلائیں، جھکا سکیں، رب نال سیدھا گولیاں بھی کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے پرچے کاٹے، کچھ کر سکے، مالک تھا نا ہے نا، بات ہماری نہیں ہے، بات ہمارے مالکوں کی ہے، بات ہماری وہی ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، طاقت ہماری نہیں ہے، طاقتوں کا مالک وہ ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہم اس کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ مدد کرتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے، میدان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، او جی اسی بھی مردہ، او جی میں بھی عاشق رسول، او جی میں بھی غلامی رسول میں، میرے بچے بھی، میری ماں بھی، میری اولاد بھی، حضور تاڑے ہوتے قربان ہے، جدو دین ہوتے اوکھا بھی لاوے پھر گھروں ہی باہر نہیں نکلتا، جدو دین پہ مشکل وقت ہے پھر جناب کو نظر ہی نہیں آتا۔ وہ ہمارے علاقے کا شاعر ہے سریکی، وہ کہتے ہیں تیراں دا پتہ کمانا اچ لگ دے، تیراں دا پتہ کمانا اچ لگ دے، بلندیاں دا پتہ آسمانہ اچ لگ دے، دعوے تعذر ہر کوئی کریں دے پر مردان دا پتہ میدانہ اچ لگ دے، ہر کوئی دعوے ہو جی اسی بھی فلانے میں 3 بندے مارے ہوئے ہیں، میں کہ اپنی ذات دی خاطر مارے، اللہ دے ادھے رسول دی خاطر کشمیر واسطے گیا ہوں، کشمیر گیا ہوں نا بڑا تینوں اسی مرد مندے، تو سانو ایتھے آگے مردانیاں نے بھی کھائیاں کر، سانو آگے کھانا بھی کھائیاں گا، نون لیگ دے پیچھے، پی ٹی آئی دے پیچھے، زرداری دے پیچھے، اسی تیرے بھائی ہاں، تیرے اپنے ہیں، اسی بھی کلمہ پڑھ دیں، تو بھی کلمہ پڑھ دیں، ساڑھے نال نہ لڑ، کلمہ پڑھنا لے نال انہاں دنیا دار سیاسیاں دے پیچھے نہ لڑ، لڑنا ہے تے اللہ رسول پیچھے لڑ، کوئی فائدہ تے ہوئے، یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بلائن سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہیں، جو حضور آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا ہو سکتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے، اس لیے آج آپ اٹھیں، بہت ہو گیا 70-14 بتائیں، ایک سوال ہے، ہندوستان میں مسجدیں ہیں، مدرسے، ہندوستان میں
آج ہی بتائیں سید ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، ہندوستان کے اندر درباریں ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، گھر ہیں، زمینیں ہیں، ہندوستان کے مسلمان حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، آسٹریلیا، ملائیشیا، جرمنی، ہر ملک میں گھومنے کی اجازت ہے ان کو۔ جب روٹی، کپڑا، مکان، گلیاں، نالیاں، سڑکیں، گھر، مولوی، پیر، سید، درباریں، جی حج، عمرے، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، لینڈ کروزریں، BMW، ہر چیز ہندوستان میں مل جو رہی تھی، ہم پاکستان کیا کرنے آئے تھے؟ کس وجہ سے آئے تھے؟ ہم روٹی کے لیے آئے تھے، روٹی تو وہاں مل رہی تھی، کپڑے کے لیے کپڑے تو وہاں بھی پہن رہے ہیں مسلمان، مسجدوں کے لیے مسجدیں تو وہاں بڑی بڑی موجود ہیں، درباروں کے لیے تو سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار ہے، حضرت ابو علی قلندر کی، نظام الدین اولیاء کی، اعلیٰ حضرت بریلوی کی، امام حسن رضا بریلوی، بڑے بڑے بزرگان دین کی درباریں ہیں وہاں، درباروں کے لیے آئے تھے۔ تو گاڑیوں کے لیے، گاڑی کتنے کی ہے مہران؟ 12 تو 15 لاکھ روپے دی مہران ہے، اتنے 2.5 لاکھ روپے دی، ہندوستان ہے 2.5 لاکھ روپے دی ہے، اتنے پراڈو کتنے دی ہے؟ 5 کروڑ 6 کروڑ روپے دی، تے نان کسٹم گڈی 30 لاکھ روپے دی۔ مطلب ان حکمرانوں کے اوپر ٹیکس نہ لگے ہوئے ہونا۔ اکیلا یہ موبائل ہے نا، جو موبائل یہ نان PTA اپروو آتے ہیں، 2-3 لاکھ روپے کا موبائل ہے تے وہ PTA اپروو کرانا ہے تے 70,000 علیحدہ ٹیکس دینا ہے۔ موبائل کی قیمت، تسی موٹر سائیکل لاکھ روپے دا لے کے آؤ نا، لاکھ روپے دا، وہی موٹر سائیکل کھول کے بیچن جو 20,000 دا بھی نہیں وکے گا۔ اتنے ٹیکس لائے ہوئے انہوں نے، اے بدماشاں دے بدماش۔ غریب کے بچے کو دودھ پینے کے لیے فیڈر میسر نہیں، اور ان حکمرانوں کے 20-20 لاکھ کے ایک ٹائم کے کھانے ہیں ہوٹلوں کے۔ غریب کے بچے تھر کے اندر پیاسے مر گئے، غریب نے اپنے بچوں کو نہروں میں دھکے دے دیے، غریب نے اپنے آپ کو پنکھے پر لٹکا کر بچوں کو بھی گولیاں مار دی بھوک کی خاطر۔ اور ان حکمرانوں کی عیاشیاں، ویسے کہتے ہیں جی ملک دیوالیہ ہے، بینکوں کے اندر کچھ نہیں، لیکن 200 ایکڑ اور 400 گھر اسلام آباد کے اندر مرزائیوں کو دیا ہے۔ غریبوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ 50 لاکھ گھر دیں گے، لیکن وہ سمجھ سانو اس ویلے آئی جب انہوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا۔ اسی آکھے بھی ایک کمینہ مرزائیاں دا یار ہے، تاں جا کے نے 200 ایکڑ تے 400 گھر مرزائیاں نے دیتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو جانتے ہیں، شاہ رکن عالم کو، ان کی دربار کے ساتھ ایک کنال جگہ دیا عمران خان نے مندر کے لیے۔ بھونگ مسجد صادقآباد کے اندر ہے، رحیمی ارخان کے اندر بھونگ مسجد تاریخی مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ ایک پرانا مندر ہے، اس مندر کے ساتھ 1 ایکڑ جگہ اضافی اور 11 کروڑ روپیہ دیا مندر کے لیے کہ یہ مندر بڑا کروڑ پیسے بھی لو۔ سندھ کی حکومت نے اس سال بجٹ کے اندر 1 ارب 38 کروڑ روپیہ دیا ہے مندروں کے لیے، چرچوں کے لیے، گردواروں کے لیے۔ پنجاب کی حکومت نے 250 کروڑ مطلب 2 ارب 50 کروڑ روپیہ انہوں نے مندروں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے دیا، مسجدوں کے لیے۔ مسجد ادھر ٹوٹی کدی نہیں لبائی MP نے، ادھر ٹوٹیاں کھول کے لائے جانے ایک ایڑے تسی۔ یہ آج اسمبلیاں ختم ہو جائیں، یہ سارے روڈوں پر آ جائیں گے۔ ہمارے نوجوان بیچارے قابل نوجوان، ماں باپ نے سفید داڑیاں کر دی پڑھا کے بچوں کو، کوئی PhD، کوئی MPhil، کوئی ایگریکلچر، کوئی انجینئر، کوئی BSc، کوئی FSc۔ یہ اب کیا کریں، نوکری تو ہے نہیں۔ 50 لاکھ ہوئے، کروڑ ہوئے تو کسی کمینے نو اسی رشوت دے کے نوجوان دی اسی وہ پڑھائی تو ہے نہیں، اور پڑھائی کے پہلے کوئی جاہل بھی 2-3 کروڑ دے ہوئے بھاویں میٹرک پاس نہ ہوئے تو وزیر اعلیٰ نہیں لگا بیٹھا، انڈر میٹرک ہے نا بزدار۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہے، 4 سال ہو گئے انہوں نے سپیکر سے بولنا نہیں ہے، ابھی میں کچھ کہنا بھی ہے قوم نو۔ اے حکمران ہیں سارے قابل نوجوان بیچارے، برگران کی دکان، شوارمے کی دکان، جنرل سٹور، پرس بیچ رہا ہے، کوئی چھولوں کی ریڑھی، کوئی کیا، قابل نوجوان در بدر پھریں، اور جاہل حکمران لگے بیٹھے ہیں جن کو کلمہ بھی نہ پڑھنا آتا ہو، جن کو بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آتی ہو، وہ ہمارے حکمران ہیں۔ جنہیں لفظ روحانیت پڑھنا نہ آیا ہو تو وہ آکسفورڈ تو پڑھے ہویا، خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو، یہ سوچنا پڑھنا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال کہتا ہے مومن تو قرآن ہے۔ بتائیں کیا قرآن عمران کے نعرے لگاتا ہے؟ کیا قرآن نواز کے نعرے لگاتا ہے؟ زرداری کے نعرے لگاتا ہے؟ قرآن تو اس کے نعرے لگاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرتا ہے۔ قرآن تو اس کی بات کرتا ہے۔
جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکتا ہے، جو اس کے سامنے بات، قرآن تو اس کی بات ہی نہیں کرتا. قرآن کہتے ہیں مولوی صاحب تسی سیاسی ہو گئے ہو، مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے دین کے اندر تو سیاست ہے ہی نہیں. میں کہ علامہ اقبال نت مند ہیں، مصور پاکستان ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ ازی. اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، کہتا ہے یہ جو اوپر نظام ہے نا یہ مغرب کا دیا ہوا ہے، جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز خان. کہتا ہے ان کے چہرے روشن ہیں، اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے. 2 مہینے کی بچی کے ساتھ زنا ہوا، 6 سالہ بچی زینب لٹ گئی قصور کے اندر، ماؤں کے ساتھ پاکستان میں زنا ہوا. یتیم اور مسکین بچیوں کو پاکستان کے وزیر دارالامان سے اٹھا کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں. یہ اقرا نامی عورت نے ٹی ویوں پر آ کر بتایا 6 مہینے پہلے اس کو قتل کروا دیا انہوں نے. وہ اس نے حق بات کیوں کی؟ یا اب اس کو قتل کروا دیا. حق بات کیوں کی؟ اس نے کیوں بتایا کہ دارالامان سے یتیم مسکین بچیاں یہ یاش اٹھا کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں. پتہ ساری قوم کو ہے یہ شرابی ہیں، ساری قوم کو پتہ ہے یہ ڈکیٹ ہیں، ساروں کو پتہ ہے یہ ظالم ہیں، پھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کے تحت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اوپر ظلم کا نظام ہو بندہ نیچے نماز پڑھے، اوپر ظلم کا نظام ہو بندہ روزہ رکھے، اوپر ظلم کا نظام ہو حج کرے، زکوٰۃ دے، درود پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، مسجد بنوائے، ٹائلیں لگوائے، اے سی لگوائے، ہر چیز کرے، لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے. ظلم سہنا بھی خود ایک ظلم ہے، ظلم سہنا بھی ظلم ہے. حضور نے خود فرمایا من مشى مع ظالم، حضور نے فرمایا جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر اس کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا.